کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیں کنوکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں خداوند کے پاس لے کے ہمارے اندر وہ ہمیں سیو کرنے کے لیے، نجات دینے کے لیے ہمارے اندر وہ آتا ہے اور دیتا ہے، اور کہتا ہے ہمارے اوپر وہ ہمیں پاور دینے کے لیے، انوائنٹنگ دینے کے لیے آتا ہے۔ آمین۔ تو اور حضوری جو ہے خداوند کی، وہ اس طرح سے رہتی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ خدا کے خادم بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو پاور ہے وہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ لیکن اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پاور کا فلو بڑھتا رہے اور بڑھے، تو ضرور ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں، خدا کے کلام میں، خدا کی روح میں رہیں۔ آمین۔ آج جو میرے پاس میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی ہے، کلام ہے، پاس صاحب کے ساتھ فون پہ بات کرنے کے بعد 2 دن تک میں روح میں اس کے لیے دعا کرتا رہا کہ آیا خداوند میں نے کہہ تو دیا کہ مجھے وہاں جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ تو ایک دن میں کافی مصروف تھا اور تھکا ہوا میں چارپائی پر جیسے لیٹا تو روح القدس مجھ سے بات کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا، اس نے میرے دل میں جو باتیں ڈالی وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اسی لیے میں یہاں پر ہوں۔ آمین، ہلیلویا۔ تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 5واں باب، اس کی 18 آیت سے لے کر ہم 20 آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جس کی اردو اچھی ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ اور بنی رومن اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے میں سورما، یعنی ایسے لوگ جو سپر اور تیر اٹھانے کے قابل اور تیر انداز اور جنگ آزمودہ تھے، 44,760 تھے جو جنگ پر جانے کے لائق تھے۔ یہ حاضریوں اور یتوم اور نفیس اور نودب سے لڑے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد پائی، اور حاضری اور سب جو ان کے ساتھ تھے ان کے حوالے کیے گئے، کیونکہ انہوں نے لڑائی میں خدا سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اس پر بھروسہ رکھا۔ آمین۔ آمین۔ خدا ہم سے جتنے بھی وعدے کرتا ہے، عزیزوں، ایمان سے، تحمل سے ان وعدوں کو لے سکتے ہیں۔ خدا نے جس لینڈ کا، جس سرزمین کا خدا نے اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، انہیں ایمان سے اور تحمل سے انہیں وہ سرزمین حاصل کرنی پڑی۔ حالانکہ خدا نے ابراہیم کو کہا تھا میں نے وہ جگہ تجھے دے دی، تیری نسل کو دے دی، جبکہ بھی نسل پیدا بھی آگے بڑھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے اس نسل کو جب وہ وقت آیا، اس کے لیے اس نسل کو خدا پر ایمان رکھنا اور ان جنگوں میں جن میں جو انہوں نے لڑی انہیں دعا کرنی پڑی۔ بنی روبن، جد اور منسے کے آدھے قبیلے نے جب یہ مقابلہ کرنے جا رہے تھے، حاضریوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس سے پہلے کہ یہ جنگ شروع کرتے ان لوگوں نے خدا سے دعا کی۔ حالانکہ خدا کا یہ وعدہ ہے اور وعدہ تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے لیے لڑوں گا، تو انہوں نے جسٹ کلیم ہی نہیں کیا کہ خدا نے ہمارے لیے یہ کہا ہے اور یہ ہمارے لیے ہو جائے گا، انہوں نے اپنے ایمان کو عملی صورت میں بھی آنے دیا، اور جو انہوں نے پہلا کام کیا وہ تھا خدا کی حضوری میں یہ جھکے۔ انہوں نے مل کر، اس 2.5 قبیلے نے مل کر خدا کی حضوری میں انہوں نے دعا کی۔ حالانکہ ان کے پاس وعدہ تھا، خدا کہتا میں تمہیں فتح دوں گا، وہ علاقہ تمہارا ہے، یہ سب کچھ، لیکن اس کے لیے انہیں دعا کرنا پڑی، خدا کی حضوری میں انہیں مل کر متحد ہو کر انہیں دعا کرنا پڑی۔ ایک ایماندار
بلکہ بہت سے ایماندار یہاں پر آ کر ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں ابلیس کے ہاتھوں کہ تو خدا نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں دوں گا، تو پھر خدا نے وہ دیا کیوں نہیں؟ خدا نے وعدہ کیا تھا، خدا نے اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ آپ نے ایمان کی اچھی لڑائی نہیں لڑی ہے۔ آپ نے کلیم تو کر دیا، ہاں جی خدا نے مجھے یہ دے دیا ہے، لیکن آپ کو اس چیز کو جب تک آپ حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو متواتر، مسلسل، کنٹینیو، لگاتار آپ کو ایمان کی لڑائی لڑتے رہنا ہے۔ یہ جنگ خداوند کی ہے، لیکن خدا اس جنگ میں مجھے اور آپ کو شامل کرتا ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو خداوند کے ساتھ، خداوند کی حضوری میں ہمیں رہنا، روح میں رہنا اور ایمان پر کھڑے رہنا، کلام پر چلنا، اور جو خدا کہتا ہے تو مجھ سے مانگ، اس سے مانگنا بھی ہے۔ اور یہی کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے خدا سے مدد کے لیے دعا کی۔ ان الفاظ کو ذرا پڑھیے گا، دوبارہ دیکھیں گے 20 آیت۔ اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد پائی، اور حاضر و سب جو ان کے ساتھ تھے ان کے حوالہ کیے گئے۔ کیوں کیے گئے یا وجہ بتائیے؟ کیونکہ انہوں نے لڑائی میں خدا سے دعا کی۔ کب دعا کی انہوں نے؟ لڑائی میں انہوں نے خدا سے کیا کی؟ دعا کی۔ اور میری اور آپ کی بھی ایمان کی لڑائی ہے، اور تموتھیوس کو پولس رسول لکھتا ہے اور کہتا ہے ایمان کی اچھی لڑائی لڑتا رہے۔ ایمان کی کیا کر؟ اچھی لڑائی لڑتا رہے۔ یاد رکھیں، شیطان آپ سے کچھ بھی چھیننے سے پہلے وہ چھین نہیں سکتا جب تک آپ ایمان پر قائم ہیں اور ایمان پر چل رہے ہیں۔ وہ چھو نہیں سکتا جب تک آپ ایمان میں ہیں۔ اس کے لیے ضرور ہے کہ وہ آپ کو ایمان سے ہٹائے، ایمان آپ کا وہ چرائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے بیج بونے والی جو تمثیل کہی، اس تمثیل کے اندر 4 طرح کی زمینوں کا ذکر کیا گیا۔ تو پہلی زمین کون سی تھی؟ کون بتائے گا؟ کیا باش؟ پہلی زمین راہ کے کنارے کیا ہوا تھا؟ جی پرندے چکل۔ تو خداوند یسوع نے جب تشریح کی تو کیا کہا؟ پرندے کون تھے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ کلام کو کیا کرتا ہے؟ دیکھیے کس کو چراتا ہے؟ اس نے کہا بیج خدا کا، زمین میرا اور آپ کا دل، یا میں اور آپ ہے، ٹھیک ہے، بیج خدا کا کلام ہے۔ لیکن شیطان آ کر کیا چرا رہا ہے؟ اور یہ کس کا کلام ہے؟ بائبل کہتے ہیں یہ ایمان کا کلام ہے۔ شیطان ایمان کا کلام چراتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ بھی چھیننے کے لیے وہ آپ کی زندگی سے ایمان کا کلام چراتا ہے۔ جس بات کے لیے خدا آپ سے کلام کرتا ہے اور آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں، شیطان آپ کی زندگی سے پہلے ایمان چراتا ہے تاکہ آپ ایمان کے مطابق عمل نہ کر سکیں، ایمان کے مطابق چلے نہ۔ میرا راست باز بندہ، آپ ایمان سے نہ جیئیں۔ ہاں، آپ چیزوں کے سہارے جیئیں، رشتوں کے سہارے جیئیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جب آپ ایمان سے جیتے ہیں وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتا اب یہ میرے لیے خطرناک ہو گیا ہے، اب یہ میری بادشاہی برباد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے مرکز کے جی 16 باب میں ایمان لانے والوں کے درمیان اسے پتا ہے کہ آپ کیا ہوں گے؟ آپ معجزے ہوں گے۔ اسی لیے وہ ایمان کے کلام کو، یعنی اگر میں کہوں تو ایمان کو آپ کی اور میری زندگی سے چراتا ہے۔ ایک آیت کو دیکھیں تموتھیوس کے خط میں، پولس رسول نے تموتھیوس کو خط لکھا، اور اس نوجوان کو جس کو بہت سے چیلنجز تھے منسٹری کے اندر، پولس رسول نے اسے کیا لکھا اور کیا ہدایت دی روح کو اس کی تحریک سے۔ جی پہلا تموتھیوس اس کا پہلا باب 18 آیت سے، جی شاباش پڑھے کوئی بھی۔ کے موافق جو پہلے تیری برباد کی گئی تھی، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو خود کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جواز غلط ہو گیا۔ آمین۔ بعض لوگوں کے
کس کو دور کرنے کے سبب سے؟ ایمان اور نیک نیت کو دور کرنے کے سبب سے لوگوں کا کیا ہو گیا؟ ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ نے جاسوس بھیجے تھے، کون بتائے گا کتنے تھے؟ جی 12 جاسوس تھے۔ 10 لوگوں نے ہر طرح کی نیگیٹو باتیں، خوف کی باتیں کہیں، لیکن 2 لوگوں نے مثبت باتیں، خدا پر ایمان کی باتیں کہیں۔ 10 نے ایمان کو قائم نہ رکھا۔ جو چیلنجز ان کے سامنے تھے، جس لینڈ کا خدا نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا وہاں تو مشکل بڑی ہے، ہم تو فتح نہیں پا سکتے، وہ لوگ ہم سے کداور ہیں، ہمارے لیے نہیں ہو سکتا، ہم تو ان کی نظروں میں ان کے سامنے ٹڈی کی طرح ہیں، چھوٹے ہم اس لائق نہیں کہ ہم ان پر فتح پا سکے۔ لیکن 2 نے کیا کہا؟ کہتا اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ لوگ ہماری خوراک ہوں گے۔ یہ کیا تھا؟ ایمان۔ یہ لڑائی یہاں لڑی جاتی ہے۔ جب آپ یہاں سے ہمت ہار جاتے ہیں تو یقین جانے آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر یہ جنگ آپ کے ذہن میں لڑی جاتی ہے، ایک ایماندار کے ذہن میں جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور انہوں نے جو دیکھا، ایمان کیا ہو گیا؟ ان کی زندگیوں میں دب گیا۔ خوف کے باعث ان لوگوں کے قد، ان کی طاقت، ان کے شہر، ان کا علاقہ، وہ سب کچھ دیکھ کر ان کا ایمان دب گیا۔ ابلیس نے خوف ڈال کر ایمان کیا کیا؟ چرا لیا ان کا۔ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر جب چیلنجز آتے ہیں، یہ راستہ سکڑا چیلنج آتے جاتے رہیں گے، یہ 1 سال یا 1 مہینے میں نہیں ہوا تو ختم ہو گیا، نہیں۔ ایک ایماندار کی زندگی میں، جو ریئل ایماندار میں اس کی بات کر رہا ہوں، 50-50 والے کی بات نہیں کر رہا، اگر تو واقعی ایماندار تو چیلنجز ہیں ہی ہیں اس کے سامنے اور رہیں گے، لیکن خدا نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ مصیبت نہیں آئے گی، چیلنج نہیں آئے گا، آزمائشیں نہیں آئیں گی، لیکن اس نے ہمیشہ ایک وعدہ ضرور کیا، اس نے کہا میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا۔ یسایا 41 10ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ خدا یہ وعدہ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتا رہا ہوں، ایمان کی زندگی کا مزہ اپنا ہے۔ یہ جو شخص جیتا ہے یہ زندگی، اس کا ٹیسٹ، اس کا لطف اسی شخص کو بتا ہو سکتا ہے، اور وہی جانتا ہے، یہ لفظوں میں بھی بیان نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی زندگی کا اپنا مزہ ہے، اور اسی لیے ایک ایماندار کی زندگی سے ابلیس ایمان چراتا ہے۔ اسے پتا مرضی ہوں گے، اسے پتا ہے یہ ایمان سے مجھ پر غالب آ سکتے ہیں، دنیا پر، جسم پر، شیطان پر، آپ اور میں ایمان سے غالب آ سکتے ہیں۔ یہ جو ایمان ہمیں ملا ہے یہ قیمتی ہے، بائبل کہتی ہے، اور یہ مسیح یسوع کا سا ایمان ہے، بائبل کہتی ہے، اور یہ ہمیں ایک ہی بار ملا ہے، بائبل کہتی ہے، اور اسے سنبھالنے کے لیے میں کہا گیا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، اس میں چلنے کے لیے کہا گیا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، اس میں جینے کے لیے کہا گیا خدا کا کلام کہتا ہے، اس میں رہنے کے لیے کہا گیا خدا کا کلام کہتا ہے۔ ان 10 نے تو کمپرومائز کر لیا، نہیں ہم نہیں جا سکتے، ہمیں پیچھے جانا چاہیے، مشورہ بھی دے دیا، لیکن 2 نے کہا نہیں، ایمان زندہ تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ شریر ان کی زندگی سے ایمان چرا نہیں سکا، حالانکہ وہ بھی 2 ان کے ساتھ تھے، انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو ان 10 نے دیکھا، انہوں نے وہ سب کچھ نوٹ کیا جو ان 10 نے نوٹ کیا، کیونکہ وہ جاسوسی تو کرنے گئے تھے، لیکن ان 2 نے وہ نہ کہا جو ان لوگوں نے کہا۔ اس لیے یسوع نے کہا تھا بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں، یہ راستہ تنگ ہے، اس میں تھوڑے ہی نکلیں گے، اور ابلیس اور اس کی ساری بادشاہی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ ایک مسیح پر ایمان لانے والا شخص، اگر تو وہ ایمان نہ لائے، اگر وہ ایمان لا چکا ہے تو پھر آگے جا کر وہ ایمان کی زندگی نہ جیے، ایمان پر جیتا اور چلتا نہ رہے، وہ کمپرومائز کر لے، کبھی دنیا کے ساتھ ہو جائے، کبھی دوستوں کے ساتھ ہو جائے، کبھی رشتوں کے ساتھ ہو جائے، کبھی چیزوں کے پیچھے چلا جائے، وہ ان چیزوں میں مگن ہو جائے، اور آہستہ آہستہ، اور یہ پھر ہم تیسری زمین پر آ جاتے ہیں، یسوع مسیح نے کہی آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کچھ بیج جھاڑیوں نے کیا کیا، بڑھ کر ان کو دبا لیا،
अब देखिए झाड़ियां भी उसी जमीन में और बीज भी उसी जमीन में उग रहा है, लेकिन बीज नहीं बढ़ रहा, झाड़ियों में बढ़कर उन्हें। इसका मतलब यह है कि जमीन ने क्या किया, जमीन ने झाड़ियों को तरजीह दी, टाइम दिया, और बीज वहीं का वहीं रह गया। अगर आप खुदावन के साथ रहते हैं, रूह कुदस के साथ वक्त गुजारते हैं, रूह में रहते हैं, कलाम में रहते हैं, ईमान में रहते हैं, तो यकीन जाने जो बीज आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा रूह कुदस के जरिए बोता है, वो बीज बढ़ता है। झाड़ियां उगने की कोशिश करेंगी, लेकिन क्या होगा, नीचे की नीचे रह जाएंगी, बीज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप नेक और उम्दा दिल में इस झाड़ियां कोशिश करेंगी कि दबा दें, लेकिन जब जमीन बीज को संभाल के रखेगी तो बीज ही बढ़ेगा। शैतान मेरे और आपके ज़हन और दिलों में बहुत सी चीजें बोता है और बोने की कोशिश करता है कि ईमानदार की जिंदगी में, लेकिन आप किससे सेव करते हैं और किससे डिलीट करते हैं, ये आपके ऊपर है। इन लोगों ने, इस ढाई कबीले ने ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ी। इन्होंने सिर्फ प्लेन नहीं किया, हाँ जी खुदा ने वादा किया, बहुत से ईमानदार ऐसे करते, बस बुलंद आवाज से कहते रहते और फिर होता कुछ भी नहीं है। और आखिर क्या होता है, आखिर ये होता है, कहते हैं खुदा ने नहीं कुछ किया, अब हम खुदा से नहीं मांगेंगे, खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुनी। मैंने आप तो एक ही बार दुआ करके थक गए। लूका के 18 बाब पहली आयत किसे याद है? शाबाश, खुदावन यीशु मसीह ने दुआ के ऊपर तालीम दी, दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। करते रहे दुआ जब तक आपको वो चीज मिल नहीं जाती है। हाँ, इसमें एक और भी है, अगर आप किस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं और रूह कुदस आपको उसके लिए कलाम दे देता है कि ये हो गया है, तेरी दुआ सुन ली गई है, फिर शुक्रगुजारी करें, फिर शुक्रगुजारी करते रहे उस बात के लिए। आमीन। आप समझ रहे हैं, अगर रूह कुदस आपको दुआ में या कोई कलाम देकर किसी खादम के जरिए या रोया में या फरिश्ता के जरिए या ख्वाब में खुदा आपको बताता है, दिखा देता है, तो फिर शुक्रगुजारी करते रहे। आमीन, हालेलुया। एक ईमानदार लड़ाई, याद रखें, हमारी लड़ाई किससे? शरारत की, हमारी इंसानों से लड़ाई नहीं है। आपको हालात से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारी लड़ाई हालात से भी नहीं है, और हालात से लड़ते रहते हैं। मत लड़े, आप गलत जगह। हमारी लड़ाई ना हालात से है, ना इंसानों से है, ना चीजों से है। हमारी लड़ाई शरारत की रूहानी फौजों के साथ, और ये ईमान की लड़ाई है। यहूदा अपने खत के अंदर ईमानदारों को ये बात कहता है, उसका एक ही बात उसकी 3री आयत में कहता है जब मैं तुम्हें उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था, तो एक बात मैंने तुम्हें लिखना जरूर समझा, उस ईमान के लिए जाफिशानी करो। ईमान के लिए क्या करो? जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। ईमान के लिए क्या करो? और यहां पर जो लफ्ज जाफिशानी है, यूनानी के अंदर इसका असल मतलब है कुश्ती करो। जैसे आप रेसल करते, रेसलिंग करो, जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिराने की कोशिश करता है, तो ये कुश्ती करना है, और ये कुश्ती पहले आपको करनी है, फिर आप हालात में खड़े रहेंगे। इन लोगों ने पहले खुदा के हजूर दुआ की, और फिर ये जंग में खड़े रहे और साबित कदम रहे, और इन्हें फतह मिली। मदद खुदावन ने की, क्योंकि इन्होंने मदद के लिए क्या मांगा था? आए साहब को देखिए, ये मेरी मनपसंद आयत है, अब्रानियों का खत, और इसका हम देखेंगे जी 4 बाब 16वीं आयत। शाबाश, जल्दी से पढ़ दे जो भी निकाले। फजल के तरफ के बाद दलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और फजल हासिल करें, जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। बस आओ हम क्या करें? फजल के तख्त के पास, ये ईमानदारों को कहा जा रहा है, दलेरी से चले, ताकि हम पर क्या हो? रहम हो, और वो फजल क्या करे? नई चीजें हासिल करें। जो रिश्ते खो गए, बिछड़ चुके हैं, पहले उन्हें हासिल करें। जो हालात हाथ से निकल गए उन्हें हासिल करें। जो पैसा हाथ से निकल गया उसे हासिल करें। जो प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया उसे हासिल करें। मैं ईमानदार की बात कर रहा हूं। एक ईमानदार के लिए अहम खुदा का फजल है। फजल आप पर हो चुका जब आपने नजात पाई, लेकिन ईमान की जिंदगी में मुसलसल
چلنے اور جینے کے لیے اور فتح پانے کے لیے، فتح مند زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مسلسل خدا سے فضل لیتے رہنا اور مانگنا ہے، اور فضل بڑھتا ہے۔ جب آپ مانگتے ہیں تو فضل کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ جب آپ ایمان کی زندگی میں دعا نہیں کرتے ہیں، حضوری میں نہیں جاتے، حضوری میں نہیں رہتے، آپ فضل کھو دیتے ہیں، پھر آپ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کھونا شروع کر دیں گے، ایون کے رشتے بھی کھونا شروع کر دیں گے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ ایک ایماندار جب تک حضوری میں ہوتا ہے، یقین جانے وہ درست بولتا ہے، درست سوچتا ہے، درست کہتا ہے، درست کرتا ہے، لیکن جب انوائنٹنگ کھو دیتا ہے، جب حضوری سے نکل جاتا ہے، غلط سوچتا ہے، غلط بولتا ہے، غلط کرتا ہے، اور چیزیں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ایماندار کی بات کر رہا ہوں جسے واقعی خدا نے بلایا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں داؤد کی زندگی، سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 11واں باب پڑھ کے دیکھ لیں، منصوب تھا خدا کا۔ دوسرا سیموئیل 11واں باب اگر آپ پڑھیں پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں تو وہاں لکھا ہے جس وقت میں بادشاہ جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس کی کالنگ پتہ کیا تھی؟ اس کی کالنگ یہ تھی کہ یہ خدا کی قوم کے لیے یہ ایک جنگجو تھا، خدا نے اسی لیے سے چنا اور بلایا ہوا تھا۔ لیکن یہ اس ٹائم میں کیا کر رہا تھا؟ اس ٹائم میں یہ جنگ پر نہیں تھا، یہ محل میں تھا۔ تو جس کام کے لیے خدا نے چنا تھا، بلایا تھا، مسا کیا تھا، وہ کام چھوڑ کر اور یہ محل کے اندر تھا، اور دیکھیں پھر وہ کچھ ہوا جو ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے نتائج اور نقصانات داؤد کو خاندان کے اندر بھی بھگتنے پڑے، چیزیں رشتے ہاتھ سے نکل گئے، ایون کہ تخت بھی نکلنے والا تھا، اگر خدا مداخلت نہ کرتا تو تخت بھی چلا جانا تھا۔ مت کھو فضل کو، اپنی زندگی کے اندر حالات میں، معاملات میں، مسائل میں، بیماریوں میں، خوشی میں، دکھ میں، سکھ میں خدا کے ساتھ بات کرنا کبھی نہ بھولیں، مت چھوڑیں اسے، اور اس کے لیے خدا سے فضل مانگے، اس کام کو کرنے کے لیے خدا سے فضل مانگے، خدا سے حکمت مانگے۔ یعقوب اپنے خط کے پہلے باب میں کہتا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو حکمت کے لیے خدا سے فضل مانگے، اس کام کو کرنے کے لیے خدا سے فضل مانگے، اس کام میں خدا کی مدد مانگے، پھر آپ مدد پائیں گے، آپ فضل پائیں گے، آپ فضل حاصل کریں گے۔ جب آپ فضل حاصل کر لیں تو یقین جانیں پھر چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی اور نہ ہونا شروع ہوتی ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہلیلویا۔ پھر آپ جیسا سوچ رہے ہوتے، ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو، چونکہ آپ نے خدا سے فضل کے لیے کہا ہے، مانگا ہے، خدا سے مدد کے لیے التجا کی ہے، آپ نے اپنے ایمان پر عمل کیا ہے اور خدا سے مدد مانگی ہے، تو خدا پھر اپنے طریقے سے کام کرتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ بس اس بات کا بھروسہ رکھیں، آپ نے خدا سے کہا ہے اور آپ خدا سے کہہ رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں ایمان پر، آپ خدا سے مدد کے لیے آپ نے التجا کی اور آپ کر رہے ہیں، تو جو کرے گا خدا وہ میرے ہی حق میں جائے گا۔ رومیو 8:28 ہے، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ہے۔ کن کے لیے کرتے ہیں پتہ؟ ان کے لیے جو خدا کے ایک ایماندار خدا کے وقت کا انتظار کرتا ہے، ایک بے ایمان شخص کا انتظار نہیں کرتا، ایک ایماندار شخص خدا کا انتظار کرتا ہے، خدا کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ عزیزو، جب خدا اپنے وقت پر کام کرتا ہے، جب خدا مداخلت کرتا ہے اور اپنے وقت پر کام کرتا ہے، پھر میری اور آپ کی درخواست اور خیال سے خدا زیادہ کام کرتا ہے۔ کیا آپ ہاللیلویا کہیں گے؟ ہاللیلویا۔ پھر جو ہم نے دعا یا التجا جس بات کے لیے کی ہوتی ہے، جس کام کے لیے کی ہوتی ہے، خدا اس سے زیادہ کام کر سکتا، کیونکہ آپ نے دیانتداری اور ایمان پر قائم رہ کے آپ نے خدا کے وقت کا انتظار کیا۔ ہاللیلویا، آمین۔ تو انہوں نے جنگ پر جانے سے پہلے دعا کی، یہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے خدا سے مدد مانگی۔ یہی ایک ایماندار کی نشانی ہے۔ ایک ایماندار اور ایک غیر ایماندار میں یہی تو فرق ہے۔ ایک ایماندار سیدھا خدا کے پاس جاتا ہے، اور ایک غیر ایماندار شخص جب خدا کے پاس نہیں جاتا، وہ لوگوں کے پاس، کیا وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن ایک ایماندار پہلے خدا کے پاس جاتا ہے اگر وہ واقعی ایماندار ہے۔ ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے عزرا کی کتاب اور اس کا 8 باب، عزرا کی کتاب اس کا 8 باب 21ویں آیت سے
शाबाश, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करें आयत तक। जी जी, 8 बाब 21 से 23 तक। और मैंने अल्लाह के बयान पर और अल्लाह के बयान पर रोजा की निमाज़ी कराई ताकि हम अपने खुदा के नज़दीक से अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल और मसीह की नाफरमानी करने को रोकन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के थे और सिपाहियों के लिए ताकि दौरान में मुश्किल के मुकाबले में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ बुराई के लिए उन सबके साथ है जो उसके ताल्लुक है और उसका जोर और प्यार सबके खिलाफ है जो उसे तरफ करते हैं। तो हमने रोजाना इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। आमीन। अज़रा जो काहिन था नहमिया के साथ मिलकर आवा के दरिया पर रोजा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर से अपने और अपने बाल बच्चे और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फौरन बने। ये कहता है क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे सवारों के लिए दरखास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करे, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तारीफ है और उसका जोर और करम सबके खिलाफ है जो उसे तर करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। अब इन्हें भी चैलेंज थे, सामने मुश्किलात थी, इन्हें जिस रास्ते से जाना था वो खतरनाक रास्ता था कि बीवी बाल बच्चे इनका माल सब कुछ इनके साथ जाना, लेकिन इन्होंने बादशाह के सामने ईमान के अल्फाज कहे। अल्फाज ये थे कि हमारे खुदा की भलाई का हाथ किन पर होता है? उन सब के साथ है जो उसके क्या है? तालिब है। तो इन्होंने बादशाह से जब ये बात कह दी तो इन्होंने बादशाह से दूसरी बात ना कही जो लोग अमूमन सबसे पहले कहते हैं कि बादशाह सलामत हमारी मदद करें, हमें सिपाही दे, रास्ता बड़ा खतरनाक है, हमारे बीवी बाल बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं और इसमें हमारी मदद करे, हमें सिपाही दे। लेकिन जब उन्होंने ईमान के अल्फाज खुदा पर भरोसा रखते हुए बादशाह के सामने कहे तो उन्होंने शर्म के बायस उन्होंने मांगा नहीं बादशाह से कि हमें सिपाही दे। जब मैं और आप खुदा पर भरोसा करते और अपने मुंह से इकरार करते हैं खुदा का और खुदा के कलाम का दावा करते हैं तो फिर अजीजों में खुदा पर भरोसा ही रखना है और करना है। उसने बादशाह से अर्ज ना की शर्म के बायस। जब हमने अपने इलाका के अंदर चर्च शुरू किया बनाना तो रूल कुछ ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपको अपने ईमान की बात बताता। रूल कुछ ने मेरे दिल में डाला कि अंदर आपने किसी से 1 रुपया मांगना नहीं है, मैं खुद तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ मकामी कलीसिया को तूने कहना है और उन्हें ये बोझ देना है, बाकी किसी को भी तूने नहीं कहना, सिर्फ मकामी कलीसिया को ये बोझ देना है और किसी के आगे तुम्हें बात नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है खुदावन, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं मुझ पर बड़ी आजमाइशें हैं। इवन के एक बंदा तो मेरे पीछे पड़ गया, चलो भाई आप सिर्फ हमें इजाजत दे दो। आप इजाजत सुनिएगा किस बात की? कहता आप सिर्फ हमें इजाजत दे दें, हम खुद पर्चियां बनवाएंगे, हम शहरों में खुद जाएंगे, हम लोगों को कहेंगे जी हम चर्च बना रहे हैं और आप इसमें हमारी हेल्प करें। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इजाजत देनी है। अब मुझे रूल कुछ ने पहले क्या कहा हुआ था, भाई इस बात के गवाह कि तूने किसी से नहीं मांगना तूने। इवन कि मैं जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं उन्होंने नहीं पता था। मैंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा और बड़ा बजीद हो वो बंदा हमारे पीछे लग गया। बस आप एक बार खाली हाँ कह दे, काम हमारा है, छपाएंगे हम खुद, ये सारा कुछ हम शहरों में भी हम खुद ही जाएंगे। मैंने आपको कहा ईमान पर मुझे और आपको मुसलसल जिस बात के लिए खुदा आपको ईमान देता है आपको मुसलसल उस पर चलना है और उसकी लड़ाई लड़नी है। आजमाइशें आएंगी, आमीन। तो ये एक बड़ी जबरदस्त आजमाइश थी मेरे ऊपर, लेकिन भलाई के रूप में थी। आप समझ लें ईमानदार की जिंदगी के अंदर आजमाइशें सिर्फ बुराई लेकर नहीं आती, भलाई लेकर भी आती है।
मत्ती की इंजील, लूका की इंजील, जब आप चौथा बाब पढ़ते हैं तो खुदावन यीशु मसीह दुआ रोजे में थे, तो शैतान जब आया तो उसने क्या कहा था? गलत बात कर रहा था, बुरी बात थी, उसकी भलाई के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उनको उसने मना किया गया था। आप समझे इस बात को? उसने कहा ये मुझे सजदा करते, ये सारी सल्तनत, दुनिया की ये सल्तनत मैं तुझे दूंगा। कोई गलत बात कर रहा था। अगर आप दुनियावी नुक्ता नजर से देखें तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ईमान में, रूह में, खुदावन की नजर से देखें तो यकीन जाने ये इंतहाई गलत बात है, क्योंकि ये आपके ईमान का सौदा किया जा रहा है। आपका ईमान आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है। और मैंने आपको बताया ईमान कीमती है, सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। और शैतान क्या चुराता है? ईमान। अच्छी चीजें लाएगा, फेवरेट चीजें लाएगा, आपकी मनपसंद चीजें आपके सामने लाएगा, मनपसंद लोग लाएगा, मनपसंद रिश्ते लाएगा, मनपसंद आपके सामने ऐसी चीजें जिनको आप पहले बहुत लाइक करते थे, जिनके लिए आपने बड़ी एफर्ट की, लेकिन आप ईमानदार बन गए, वो चीजें भी आपकी जिंदगी में, वो लोग भी आपकी जिंदगी में वो फेंकेगा, ताकि आप ईमान को हाथ से जाने दें। लेकिन ए फरजंद तिमोथियस, ईमान की अच्छी लड़ाई रोजाना लड़ना है आपने, ये रोजाना लड़ना है। और खुदा का शुक्र है, मैं खुदावन को जला देता, खुदा ने मुझे इस पर फतह दी। तकरीबन 10 लाख अब तक खर्च हो चुका है। छोटा सा चर्च, 20-22 फैमिलियां वहां पर हमने बनाया है, लेकिन पादरी जावेद साहब को पता, भविष्य भी इस बात के गवाह है, हम किसी के पास नहीं गए, खुदा ने मुहैया किया, खुद खुदा ने मुहैया किया। और मैं हैरान हूं, पता नहीं कहां से खुदा ने पैसा देता रहा। मैंने कोई फेसबुक नहीं बनाई हुई, मैंने कोई कुछ भी नहीं किया हुआ, मुझे बड़े लोगों ने कुछ और भी आइडियाज दिए, कुछ नहीं किया। जो खुदा ने मुझे ईमान दिया मैंने उसे महफूज रखा और उसी पर चलता रहा, और खुदा ने वादा पूरा किया। क्या आप हालेलुया कहेंगे? आमीन। ईमान की अच्छे, ईमान को महफूज रखें। पहले तुम खुदा और उसकी बादशाही की, बाकी सारी चीजें, क्योंकि तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। यकीन जाने अजीजों, हम खुदा की मर्जी के बगैर या खुदा की मर्जी के खिलाफ बहुत से काम शुरू भी कर लेते हैं और करते नहीं है। इवन कि हम अपनी हिकमत से या अपनी ताकत से हम उन्हें मुकम्मल भी बहुत जमा कर लेते हैं, लेकिन वो चीजें रहती नहीं है हमारे पास, फिर वो निकल जाएंगी आपके हाथ से। वो लोग, वो रिश्ते, वो चीजें निकल जाएंगी आपके हाथ से। लेकिन जो लोग, जो चीजें, जो रिश्ते खुदा आपको देता है, खुदा जिनमें आपको जोड़ता और खुदा रखता है, वही कायम रहेंगे, बाकी चीजें निकल जाएंगी। आपको पता है, आपने जिनके लिए बड़ी मेहनत और एफर्ट की होगी, वो चीजें कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें खुदा की मर्जी ना थी। इसलिए इफिसुस के कलीसिया को पौलुस रसूल लिखता है, कहता है इस सबक से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। समझें खुदा की मर्जी क्या है आपके लिए। कभी कॉपी मत करें किसी को, कभी नकल मत करें, वो फलां शख्स इस तरह से कामयाब होगा, मैं भी हो जाऊंगा। रूह कुदस से पूछे। हमें इस जमीन पर अजीम जो मददगार दिया गया है ना, वो रूह कुदस से। रूह कुदस के लिए कहे हालेलुया, कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये अजीम मददगार है जो आपको गाइड करता, आपकी रहनुमाई करता, आपको आगाही देता, आपकी मदद करता, आपको कुव्वत देता, आपको संभालता, आपको तकवीयत देता है। सो जो कुछ वो कहे वो करें, वही अजीम होगा, वही बात से बरकत होगा आपके लिए और आपकी नस्ल के लिए। देखें, मेरी बात ध्यान से सुने, जो बात मैंने आपको की थी, मैं इस बाइबल में से इसका हवाला देने लगा हूं आपको, कि एक ईमानदार जब खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम करता है, बाज़ दफा खुदा उन्हें मुकम्मल होने देता है। आम को खुदा ने यह वादा दिया कि सारा से तेरी क्या होगी, लेकिन उसने सारा की बात मानकर किसको बीवी बना लिया, और खुदा ने औलाद भी होने दी। खुदा रोक सकता था, आप समझ गए मेरी बात, खुदा रोक सकता था, खुदा ने होने दिया। मंसूर नबी खुदा का
ایمانداروں کا باپ، لیکن ایک غلط فیصلہ جب اس نے لیا خدا نے ہونے دیا۔ تو خدا بعض دفعہ ایماندار یا منصور کی زندگیوں میں جو خدا کی مرضی کے خلاف وہ کام کرتے ہیں، پہلے تو خدا رکاوٹ ڈالتا ہے، بالکل آپ کو آگاہی دیتا ہے، آپ کو اندر سے انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس آگاہی یا اس رہنمائی کو سمجھتے نہیں، آپ اگنور کر دیتے ہیں، تو پھر خدا ہونے دیتا ہے۔ بلعام نے بھی تو یہی کیا تھا، یاد ہے؟ خدا نے روکا، فرشتہ رہا کھڑا ہوا بیچ میں تلوار لے کر، ہاں، لیکن بلعام کے سر پر کیا سوار تھا؟ جی، دولت، مال، دنیا کے مال اور دولت سوار تھا۔ اور دیکھیں جب پہاڑ پر جاتا ہے بڑے پلیس بدلی کرتا ہے، لیکن لعنت نہیں دے پاتا۔ جس کام کے لیے بلایا گیا وہ کر ہی نہ پایا، خدا نے کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ خدا نے روکا لیکن وہ روکا نہیں، خدا نے کہا بیٹا جا آگے تجھے پتہ چل جائے گا۔ اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور ہر روز آپ کو خداوند کی مرضی سمجھنے کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے۔ خدا آج تیری مرضی میرے لیے کیا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے جلال کے لیے کروں، اور اے باپ میری نہیں بلکہ یہ ہر روز مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے۔ ایک ایماندار کو یقیناً خداوند کی مرضی میں جو خوشی، جو اطمینان، جو سکون ہے وہ دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں ہے، اور یہ بھی ایک ایماندار ہی بتا سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے لوگ نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے بے وقوف ہے، ہاں ٹھکرا دیا۔ موسیٰ کے لوگ کیا کہتے ہوں گے؟ بے وقوف، ٹھکرا دیا۔ عبرانیوں 11 باب جب ہم پڑھتے ہیں، اس نے مصر کے خزانوں کو کیا کیا؟ حقیر جانا، مسیح کی خاطر لام تان اٹھایا، خزانے چھوڑ دے۔ عزیزو، اگر خدا کا روح آپ کو کوئی چیز چھوڑنے کو کہتا ہے تو چھوڑ دیں، اس میں آپ کی اور آپ کی نسلوں کی بھلائی۔ ہم واپس آتے ہیں عزرا کی کتاب پر۔ انہوں نے روزہ کی مناوی کے اور لوگوں نے مل کر خدا سے سیدھی راہ طلب کی۔ ہالےلویا! خدا سیدھی راہ جانتا تھا اور جانتا ہے، انہوں نے خدا سے طلب کی۔ عزیزوں، ایک ایماندار کا جو راستہ ہے خدا جانتا ہے، لیکن آپ کو طلب کرنا ہے خدا سے ہر روز، اور خدا آپ کو بتائے گا۔ زبور 32:8 آیت، میں تجھے صلاح دوں گا، جس راستے پر تجھے لے کر جانا میں تجھے لے کر چلوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، میں تجھے تعلیم دوں گا۔ اور ہم گاتے بھی ہیں یہ بڑے شوق سے، سکھاواں گا تینوں میری اکھیاں۔ تو خدا خود رہنمائی کرتا ہے۔ اگر تو خدا نے آپ کو چنا ہے تو خدا چھوڑے گا نہیں، خود رہنمائی کرے گا۔ اور اگر آپ کسی کو دیکھ کے ایماندار بن گئے، ہاں کسی لالچ میں ایماندار بن گئے، تو کچھ نہیں ہونے والا آپ کے لیے۔ مجبوری میں ایماندار بن گئے، مجبوری میں بھی لوگ ایماندار بنتے ہیں۔ بھائی صاحب نے کلام سنایا تھا، توبہ کر لو، بپتسمہ لے لو، ایماندار بن جاؤ، اور خدا آپ کو مسئلے میں سے نکال لے گا، چلے بھی ایماندار بن جاتے ہیں۔ لا توبہ کرنچ کے نکال لے، بھائی صاحب میں تو توبہ کرنی ہے، تو بات جو لوکی ہو گئے تو توبہ کر دینا ہے۔ اندر میں نے بہت سے دیکھے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا نے نہیں بلایا، جن کو خدا بلاتا ہے ان کو جلال بھی بخشتا ہے، ان کو قائم رہنے کا فضل بھی دیتا ہے۔ ہاں وہ خود ہاں فضل کھو دے، لیکن خدا دیتا ہے۔ آمین آمین ہالےلویا۔ اور تبدیلی کا جو عمل ہے، ایماندار جو بناتا ہے ہمیں، وہ روح القدس کا کام ہے۔ روح القدس جب آپ کو چھوتا ہے آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ سچائی سے پھر توبہ کرتے ہیں، آپ پھر لالچ، آپ غرض سے، آپ دیکھ کر، آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے، آپ دباؤ میں آ کر یا پانی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں، آپ فی حقیقت خداوند کے لیے کرتے ہیں، اور یہی حقیقی اور اصل توبہ ہے، اور یہ روح القدس کرواتا ہے۔ ہالےلویا۔ اس نے کہا روح القدس آئے گا جو دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں کیا ٹھہرائے گا؟ قصوروار۔ یہ روح القدس کا کام، یہ روح القدس کرتا ہے۔ انہوں نے سیدھی راہ طلب کی۔ عزیزوں، آئے خدا سے طلب کریں، یہ راستہ بڑا سکڑا ہے،
اگر آپ ایماندار بن گئے ہیں یا آپ ایماندار ہیں اور خدا نے آپ کو تبدیل کیا ہے تو پھر ضرور ہے کہ آپ ہر روز خدا کی حضور میں جھکے اور اس سے ہر روز فضل مانگے، ہر روز سیدھی راہ طلب کرے، ہر روز مدد کے لیے دعا کرے، ہر روز اس کی مرضی کو سمجھے، ہر روز اس کی مرضی کے لیے دعا کرے کہ میری زندگی میرے نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آج کل جو ڈرامائی ایماندار ہیں نا یہ دعا کرتے ہیں باپ تیری نہیں میری مرضی پوری ہو، لیکن جو ریل ایماندار ہے وہ کہتا ہے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ وہ خداوند کی خاطر، مسیح کی خاطر دکھ سہنے کے لیے، لعنتیں اٹھانے کے لیے، بے عزت ہونے کے لیے، مار کھانے کے لیے، ستائے جانے کے لیے، مخالفت برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ وہ انہیں خوف ہوتا ہے تو صرف خداوند کا، باقی چیزوں کا خوف چلا جاتا ہے کیونکہ ایمان ان کی زندگیوں میں۔ ہاللیلویا! جب ایمان ہوتا ہے تو خوف چلا جاتا ہے، اور جب خوف ہوتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا۔ اگر آپ خوف میں زندگی گزارے تو اس مین کہ آپ کی زندگی میں ایمان چلا گیا ہے۔ آئے خداوند سے سیدھی راہ طلب کریں۔ عزیزو راستہ سکڑا ہے لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے سنبھالوں گا، میں تجھے زور بخشوں گا، میں تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیرا خدا ہوں۔ خدا کا وعدہ ہے اور خدا ہی سنبھالے گا آپ کو پھر۔ آمین۔ زندگی کے جھمیلوں میں، مسئلوں میں، مسائل میں، برے حالات میں، بیماریوں میں، تنگیوں میں خدا آپ کو سنبھالے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا، اور جو پھر خدا آپ کو دے گا، جو پلان، جو پروجیکٹ، جو چیزیں، جو لوگ خدا دے گا، یقین جانے وہ آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ جو ڈیوائن ہیلپر خدا آپ کو دے گا، پھر آپ ہی شکر گزار ہوں گے اور لوگ بھی آپ کی نسلیں بھی۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے عزیزو نادان نہ بنے بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھیں اور ایمان کو محفوظ رکھیں، ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، چاہے چیزیں چلی جائے، چاہے پیسہ چلا جائے، چاہے عزت آپ کی رسوائی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، جاتی ہے تو چلی جائے، بے عزتی ہوتی ہے تو ہو جائے۔ ایمانداروں نے دیکھو بائبل میں ایسے کیا، موسیٰ نے اپنی بے عزتی کروائی، بے عزتی ہوئی اس کی، لعنتاً اس نے برداشت کیا، لیکن اس نے ایمان ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عبرانیوں 11 باب پڑھیں، انہوں نے وعدہ کی چیزیں حاصل نہ کی، محتاجی میں، تنگی میں، پہاڑوں میں، غاروں میں آوارہ پھیرے کیے، لیکن انہوں نے ایمان کو ترک نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ایمان جاتا ہے تو چلے تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے، بعد جو پھر توبہ کر لیں گے تو پھر خدا نے منا لیں گے، فی الحال کام کر لئیے۔ آپ سمجھ رہے میری باتیں؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں؟ ایسے ایماندار نہ بنے، آئیں وہ ایماندار بنے جو خداوند کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس نے تخت خزانے چھوڑ دیے ہیں، آمین۔ پھر خدا نے اس سے وہ عزت دی کہ عبرانیوں کا مصنف بھی موسیٰ کے بارے میں لکھتا ہے کہ موسیٰ اس کے گھرانے میں کیا ہے؟ دیانتدار۔ خدا کہتا ہے یہ حلیم ہے۔ خدا نے اسے ایسی عزت دی، لاکھوں لوگوں کی اس نے رہنمائی کی اور لاکھوں لوگوں کو بچانے کا وہ وسیلہ بنا۔ آمین، آمین، ہاللیلویا۔ عزیزوں پریشان نہ ہوں، ایمان کو محفوظ رکھیں اور ایمان کی لڑائی لڑتے رہیں، شیطان آپ سے پریشان رہے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ وقتی طور پر دکھ آتا ہے، آزمائش کی حالت میں دکھ ہے، لیکن وعدہ بھی ہے جس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش۔ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، لیکن خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا راکھا آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر ڈگر پر، ہر راستے پر، ہر مشکل میں، ہر حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر آپ ایمان کو محفوظ رکھیں گے اور ایمان کی اچھی لڑائی لڑتے رہیں گے اور اس سے فضل مانگتے رہیں گے، اس سے رہنمائی مانگتے رہیں گے، اس کی مرضی کو جانتے رہیں گے۔ اگر خداوند کی مرضی ہے کسی کام میں، کسی بات میں، تو پھر خدا مدد بھی کرتا ہے، اور اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو یقین جانیں اول تو ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے، ہمارے ذریعے دوسرے بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور
اگر خدا نے اسے ہونے بھی دیا تو وہ چیزیں ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوں گی. جس طرح اسماعیل دنیا کے لیے باعث برکت نہ ہوا, اس نے کہا اسحاق سے تیری نسل کہلائے گی, اور دنیا کے سب گھرانے اسی سے پھر کیا پائیں گے؟ جو خدا کی مرضی تھی اس سے دنیا کے سب گھرانوں میں برکت پائی. آمین.